السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ چین دنیا کے لیے کیا مواقع لائے گا؟ چائنا ڈیولپمنٹ فورم 2024 میں چینی وزارتوں کے سربراہان کے بیانات۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے اعزازی گارڈز کی یوم پاکستان پریڈ میں شرکت۔ چین پاکستان دوستی کی عکاس ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اور اسرائیل کی شمالی غزہ کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کی امداد پر پابندی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 25 مارچ کو چائنا ڈیولپمنٹ فورم 2024 کی سالانہ کانفرنس کے ایک سیمینار میں چین کی وزارت تجارت اور وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سربراہان نے کہا کہ چین کھلے پن کے ذریعے عالمی صنعتی اور سپلائی چین کو بہتر بنانے اور اپ گریڈیشن کو فروغ دے گا۔ چین کی نائب وزیر تجارت گو ٹھنگ نے کہا کہ چین کی جدت طرازی کی صلاحیت میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی R&D اہلکاروں کی تعداد اور منظور شدہ ایجادات کے پیٹنٹ کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور اس کی R&D اور ہائی ٹیک انڈسٹری کی سرمایہ کاری نے کئی سالوں سے ڈبل ڈیجٹ کی ترقی کو برقرار رکھا ہے، اور چین کی ڈیجیٹل معیشت کا پیمانہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ نائب وزیر تجارت نے کہا کہ چین جدت طرازی کو مزید فروغ دیتے ہوئے عالمی صنعتی اور سپلائی چین کے تعاون میں گہری شرکت کرے گا، عالمی اعلیٰ معیار کے پیداواری عوامل کو بہتر طور پر راغب کرے گا، خدمات کی تجارت اور ڈیجیٹل تجارت کو وسعت دے گا، اور تمام ممالک کے کاروباری اداروں کی جدت طرازی اور ترقی کو فروغ دے گا۔ چین کے وزیر برائے صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جن زونگلونگ نے کہا کہ چین کی جانب سے نئی صنعت کاری کو فروغ دینے اور جدید صنعتی نظام کی تعمیر کو تیز کرنے سے دنیا بھر کے کاروباری اداروں کو چین میں جدت طرازی اور کاروبار شروع کرنے کے اہم مواقع میسر ہوں گے۔ چین اعلیٰ معیار کے کھلے پن کو وسعت دے کر مینوفیکچرنگ کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر پابندیوں کے مکمل خاتمے پر عمل درآمد کرے گا، دنیا بھر کے کاروباری اداروں کے ساتھ باہمی فائدہ مند تعاون کو گہرا کرے گا، اور دنیا کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر صنعتی اور سپلائی چین کی بہتری اور اپ گریڈیشن کو فروغ دے گا۔ رواں سال کے آغاز سے سنکیانگ میں پیٹرو چائنا کے تارم آئل فیلڈ میں 14 نئے انتہائی گہرائی پر واقع گیس کے کنووں نے کام کا آغاز کیا ہے، اور قدرتی گیس کی پیداواری صلاحیت 1 ارب مکعب میٹر سے تجاوز کر گئی ہے، جس سے مغرب سے مشرق کی جانب قدرتی گیس کی ترسیل کے لیے گیس کا ایک نیا ذریعہ فراہم کیا گیا ہے۔ چند روز قبل تاریم آئل فیلڈ میں ایک نئے کنویں کو پروڈکشن میں شامل کیا گیا، جس سے گیس کے حصول کے دائرہ کار کو مشرق کی جانب 10 کلومیٹر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ یوں یہ گیس ایریا سب سے زیادہ بڑا نیا قدرتی گیس ریزرو بلاک بن گیا۔ 25 مارچ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جین نے یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے اعزازی گارڈ کے ایک وفد نے 84ویں یوم پاکستان کے موقع پر 23 مارچ کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں فوجی پریڈ میں شرکت کی۔ یہ شرکت چین اور پاکستان کے درمیان منفرد اور گہری دوستی کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ چاروں موسموں کے تصویراتی شراکت دار اور آہنی دوست کی حیثیت سے چین کی دلی تمنا ہے کہ پاکستان کو قومی ترقی و خوشحالی کے نصب العین میں مزید نئی اور بڑی کامیابیاں حاصل ہوں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین نے چین بھارت سرحد کے حوالے سے بھارتی وزیر خارجہ کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی قبضے سے قبل زونگنان علاقے پر ہمیشہ چین کا مؤثر انتظامی اختیار رہا، اور اس بنیادی حقیقت کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ 25 مارچ کو فلپائن میں چینی سفارت خانے نے فلپائن کی وزارت خارجہ سے اس کے بحری جہاز کی چین کے رانائی ریف میں حالیہ غیر قانونی دراندازی پر شدید احتجاج کیا ہے۔ چین نے نشاندہی کی کہ 23 مارچ کو فلپائن نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر کے رانائی ریف میں غیر قانونی طور پر گراؤنڈڈ اپنے جنگی جہاز کو سامان پہنچانے کی کوشش کی، جس پر چینی کوسٹ گارڈ نے فلپائنی بحری جہاز کو قوانین اور ضوابط کے مطابق اپنی حدود سے باہر نکالا، جو کہ معقول، معیاری، قانونی اور پیشہ ورانہ اقدام تھا۔
چین نے اس بات پر زور دیا کہ نانشا جزائر بشمول رنائی ریف اور اس سے ملحقہ پانیوں پر چین کی ناقابل تردید خود مختاری ہے۔ بحیرہ جنوبی چین میں چین کی خود مختاری، حقوق اور مفادات کی ایک طویل تاریخ اور قانونی بنیاد ہے۔ نام نہاد ساؤتھ چائنا سی آر بیٹریل ایوارڈ 2016 غیر قانونی اور کالعدم ہے اور اسے چین نہ تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی اس کی بنیاد پر کسی دعوے یا اقدامات کو قبول کرتا ہے۔ چین نے فلپائن پر زور دیا کہ وہ سمندری حدود کی خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیزیوں کو فوری طور پر بند کر کے بات چیت اور مشاورت کے راستے پر واپس آئے۔ مقامی وقت کے مطابق 24 مارچ کی شام کو سربیا کی حکومت نے سابق یوگوسلاویہ پر نیٹو کی بمباری کی 25ویں برسی کی یاد میں جنوبی قصبے پروکپلجے کے مرکزی چوک میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچیک اور ریپبلکا سربسکا کے صدر میلوراد ڈوڈک نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ 24 مارچ 1999 کو نام نہاد انسانی المیہ کو روکنے کے لیے امریکہ کی سربراہی میں نیٹو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو نظر انداز کرتے ہوئے اس وقت کے یوگوسلاویہ پر بمباری شروع کر دی۔ 78 دن تک جاری رہنے والی بمباری میں 2000 سے زائد بے گناہ شہری مارے گئے، 6000 سے زائد زخمی ہوئے اور تقریباً 10 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ مقامی وقت کے مطابق 25 تاریخ کی صبح روس کے شہر ماسکو میں باسمان ڈسٹرکٹ کورٹ نے کروک سٹی کنسرٹ ہال میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں براہ راست ملوث تمام 4 مشتبہ افراد کی گرفتاری کی منظوری دے دی۔ 24 تاریخ کو کنسرٹ ہال میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے مشتبہ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے ماسکو میں روسی تحقیقاتی کمیٹی کے صدر دفتر بھیج دیا گیا۔ 24 کی شام سے 25 تاریخ کی الصبح تک مذکورہ 4 مشتبہ افراد ماسکو کی باسمان ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش ہوئے اور روسی تحقیقاتی کمیٹی نے ان پر گینگ ٹیررزم میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ مقدمے کی سماعت کے بعد عدالت نے 4 ملزمان کی گرفتاری کی باضابطہ منظوری دے دی۔ 4 ملزمان کو 22 مئی تک حراست میں رکھا جائے گا اور اس دوران اس حوالے سے تفصیلی تحقیقات کی جائیں گی۔ RIA نیوز کی رپورٹ کے مطابق جرم ثابت ہونے کی صورت میں انہیں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 24 مارچ کو مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیل نے ایجنسی کو شمالی غزہ کی پٹی میں امدادی سامان پہنچانے پر پابندی لگا دی ہے۔ ایجنسی کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی نے سوشل میڈیا پر لکھا، یہ عمل انسانوں کے پیدا کیے گئے قحط میں جان بچانے والی امداد کی ترسیل کو روکنے کی دانستہ کوشش ہے۔ UNRWA کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ ایجنسی کا امدادی قافلہ 29 جنوری سے شمالی غزہ کی پٹی میں خوراک پہنچانے سے قاصر ہے۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور مارٹن گرفٹس نے 24 مارچ کو کہا کہ یہ عمل مقامی باشندوں کو مزید قحط کی طرف دھکیل دے گا اور اسرائیل کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹینڈروس ایڈہانوم گیبریس نے کہا کہ یہ حقیقت میں بھوک سے متاثرہ افراد کی زندگیاں ختم کرنا ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو فلسطین اسرائیل تنازع کا نیا دور شروع ہونے کے بعد شمالی غزہ کے رہائشی جنوب کی طرف جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس علاقے میں اب بھی تقریباً 3 لاکھ افراد موجود ہیں اور انہیں ایک سنگین انسانی بحران کا سامنا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 24 تاریخ کو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے الگ الگ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے سخت مخالفت کا اظہار کیا اور متنبع کیا کہ آبادی کی جبری منتقلی جنگی جرم کے زمرے میں آئے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں فلسطین اسرائیل تنازع کے نئے دور کے آغاز کے بعد سے اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں شمال سے جنوب تک زمینی کارروائی کا آغاز کیا اور اب تک 15 لاکھ سے زائد فلسطینی شہریوں نے غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے رفح میں پناہ لے رکھی ہے۔ نیتن یاہو بارہا اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ اسرائیلی فوج بالآخر رفح کے خلاف زمینی کارروائی شروع کرے گی۔ بین الاقوامی برادری کو تشویش ہے کہ اگر اسرائیلی فوج نے رفح کے خلاف زمینی حملہ کیا تو اس سے مزید شہری ہلاکتیں ہوں گی۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔